شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید پارٹ نمبر 144 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ اے رومی سالار، خالد نے کہا تو خوش قسمت ہے کہ صلح کے لیے تو میرے پاس نہیں آ گیا تھا۔ میں تجھے ہتھیار اپنے ساتھ لے جانے کی بھی اجازت دے دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہر شخص جن میں تو بھی شامل ہے صرف ایک ہتھیار لے جا سکتا ہے، ایک تلوار یا ایک برچی یا ایک کمان اور ایک ترکش یا ایک برچی یا ایک خنجر۔ اس کے بعد معاہدہ لکھا گیا۔ ناظرین، جس کے الفاظ یہ تھے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، سالار اعلیٰ عساکر مدینہ خالد بن ولید کی طرف سے دمشق کے باشندگان کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا ہے، مسلمان شہر دمشق میں داخل ہوں گے، وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ شہر کے لوگوں کے جان و مال کا، ان کی املاک کا، ان کی عزت و آبرو کا تحفظ کریں۔ اس میں ان کی عبادت گاہوں اور شہر کی فصیل کا تحفظ بھی شامل ہے۔ انہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام تر مومنین اور خلیفۃ المسلمین کی طرف سے ضمانت دی جاتی ہے۔ ان کے ساتھ مسلمان رحم دلی اور ہمدردی کا سلوک اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اہل دمشق جزیہ دیتے رہیں گے۔ جزیہ کی رقم 1 دینار فی کس مقرر ہوئی اور کچھ مقدار اناج وغیرہ کی مقرر ہوئی جو اہل دمشق نے مسلمانوں کو دینی تھی۔ ناظرین، وہ منظر مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تکلیف دہ تھا جب رومی فوج دمشق سے روانہ ہوئی۔ جو شہری دمشق میں نہیں رہنا چاہتے تھے وہ فوج کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کی فوج نے شہریوں کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا، جیسے مسلمان ان پر ٹوٹ پڑیں گے۔ رومی سپہ سالار توما بھی جا رہا تھا۔ ناظرین، اس کی اس آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی تھی جس میں تیر کا ٹکڑا ابھی تک موجود تھا۔ ناظرین، اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی جو شہنشاہ روم ہرقل کی بیٹی تھی۔ اس وقت کی وہ بہت ہی حسین اور جوان عورت تھی۔ شاہی مال و اسباب بے شمار گھوڑا گاڑیوں میں جا رہا تھا۔ ناظرین، ظاہر ہے ان گاڑیوں میں خزانہ بھی جا رہا تھا۔ دمشق کے وہ باشندے جنہوں نے دمشق میں رہنا پسند نہیں کیا تھا وہ اپنا مال و متاع گھوڑا گاڑیوں اور ریڑوں پر لے جا رہے تھے جنہیں خچر کھینچ رہے تھے۔ ناظرین، ان میں منڈی کا مال اور تجارتی سامان بھی جا رہا تھا۔ مورخ بلازری اور واقدی لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے بعد جو بیش قیمت سامان جا رہا تھا وہ بڑے عمدہ زربفت کی 300 سے کچھ زیادہ گانٹھیں تھی۔ ناظرین، ایک مورخ نے لکھا ہے کہ یہ ہرقل کی تھی اور بعض نے لکھا ہے کہ یہ منڈی کا مال تھا۔ لوگ دودھ والے مویشی بھی ساتھ لے جا رہے تھے۔ ناظرین، مختصر یہ کہ دمشق سے تمام مال و دولت جا رہا تھا۔ خالد کے مجاہدین دیکھ رہے تھے، یہ ان کا مال غنیمت تھا جو ان کا جائز حق تھا۔ زیادہ افسوس ان دستوں کے مجاہدین کو ہو رہا تھا جنہوں نے شہر کے اندر جا کر بڑی سخت لڑائی لڑی تھی۔ اس سے بھی زیادہ افسوس ان 100 جان بازوں کو تھا جن میں سے 50 کمندوں سے دیوار پر گئے تھے اور باقی 50 دروازہ کھلتے ہی سب سے پہلے اندر گئے تھے۔ ان سب نے لڑ کر شہر لیا تھا۔ ناظرین، خالد کا اپنا یہ حال تھا کہ دمشق سے جانے والے مال و اسباب کو دیکھ دیکھ کر غصے سے ان کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین کو دیکھا، ان کے چہروں پر افسردگی اور غصے کے تاثرات صاف نظر آ رہے تھے۔ ناظرین، بعض کے تاثرات تو ایسے تھے جیسے وہ دمشق سے جانے والوں پر ہلہ بول دیں گے اور اپنا حق وصول کر لیں گے۔ ناظرین، مورخ واقدی اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ خالد کے لیے اپنے غصے پر قابو پانا محال ہو رہا تھا۔ آخر انہوں نے دونوں ہاتھ آگے اور کچھ اوپر کر کے آسمان کی طرف دیکھا اور ذرا اونچی آواز میں کہا: یا اللہ، یہ سامان تو تیرے مجاہدین کا تھا، یہ انہیں دے دے۔ ناظرین، خالد کی جذباتی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ سالار محترم، خالد کو اپنے قریب ایک آواز سنائی دی: آپ کو دمشق مبارک ہو۔ خالد نے ادھر دیکھا۔ ناظرین، وہ یونس ابن مرکز تھا۔ اسے دیکھ کر خالد کو یاد آیا کہ اس شخص نے اس لڑکی کی خاطر دمشق فتح کروا دیا تھا جس کے ساتھ اس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن لڑکی کے ماں باپ اسے یونس ابن مرکز کے ساتھ نہیں بھیج رہے تھے۔ ابن مرکز، خالد نے کہا، دمشق تجھے
مبارک ہو، یہ کارنامہ تیرا ہے، تو نہ ہوتا تو ہم اس شہر میں داخل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جسے حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا اور یہاں کی بادشاہی ختم کرا دی ہے، وہ مجھے نہیں ملی۔ کیا اس کے ماں باپ یہی ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ وہ چلے گئے ہیں، یونس ابن مرقس نے جواب دیا۔ میں لڑکی سے ملا تھا، اسے کہا کہ وہ ماں باپ کو بتائے بغیر میرے ساتھ آ جائے، میری محبت اس کی روح میں اتری ہوئی ہے۔ وہ فوراً تیار ہو گئی، لیکن کہنے لگی کہ مسلمان آ گئے ہیں، یہ مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، پھر تم کیا کرو گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بھی مسلمان ہوں، تم اب محفوظ ہو۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو؟ میں نے اسے بتایا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بالکل ہی بدل گئی، کہنے لگی کہ اپنے مذہب میں واپس آ جاؤ۔ میں نے اسلام کی خوبیاں بیان کی تو اس نے کہا کہ اگر تم اپنے مذہب میں واپس نہیں آؤ گے تو میری محبت نفرت میں بدل جائے گی۔ میں نے کہا کہ محبت مذہب کو نہیں دیکھا کرتی، میں نے یہ بھی کہا کہ میں اب مسلمان ہی رہوں گا۔ اس نے کہا میں قسم کھاتی ہوں کہ آج کے بعد تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گی، میں دمشق سے جا رہی ہوں، اور وہ چلی گئی۔ کیا تم بھی اس کی محبت کو نفرت میں نہیں بدل سکتے؟ خالد نے پوچھا۔ نہیں محترم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، میری محبت ایسی نہیں، یہ لڑکی مجھے نہ ملی تو شاید میں پاگل ہو جاؤں۔ میں نے آپ کو یہ شہر دیا ہے، کیا آپ مجھے ایک لڑکی نہیں دلا سکتے؟ وہ میری بیوی ہے، میں نے آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا، آپ چاہیں تو اپنا ایک دستہ بھیج کر لڑکی کو زبردستی لا سکتے ہیں، آپ فاتح ہیں۔ ابن مرقس، خالد نے کہا، معاہدہ ہو چکا ہے، ہم جانے والوں کا ایک بال بھی ان سے زبردستی نہیں لے سکتے۔ ناظرین، مورخ بلازری نے لکھا ہے کہ یونس ابن مرقس عقل اور ذہانت کے اعتبار سے کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، خالد اس سے متاثر تھے اور اس کے احسان مند بھی تھے۔ دمشق کی فتح اس یونانی جوان کے بغیر ناممکن نہیں تو بے حد مشکل ضرور تھی۔ ناظرین، خالد کو یہ شخص اس لیے بھی اچھا لگتا تھا کہ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور جس لڑکی کی محبت اسے پاگل کیے ہوئی تھی، اس کے کہنے پر بھی اس نے اسلام ترک نہیں کیا تھا۔ میں نے سنا ہے، یونس ابن مرقس نے کہا کہ آپ نے دمشق سے جانے والوں کو 3 دنوں کے لیے تحفظ کا وعدہ کیا ہے، کیا ان 3 دنوں کے دوران آپ ان لوگوں کا تعاقب کر کے ان پر حملہ نہیں کر سکتے؟ نہیں ابن مرقس، خالد نے کہا، یہ معاہدے کے خلاف ہے، 3 روز گزر جانے کے بعد تو آپ ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ یونس ابن مرقس نے کہا، 3 دنوں میں یہ تو بہت دور پہنچ چکے ہوں گے۔ خالد نے کہا، یہ قافلہ بہت تیز جائے گا کیونکہ اس کے پاس خزانہ ہے اور بہت قیمتی مال بھی ہے، راستے میں رومیوں کے قلعے آتے ہیں، وہ کسی بھی قلعے میں جا پناہ لیں گے، میں کسی قلعے پر اتنی جلدی حملہ نہیں کر سکوں گا۔ اے اسلام کے عظیم سالار، یونس ابن مرقس نے کہا، یہ اس راستے پر نہیں جا رہے جس راستے پر قلعے آتے ہیں، میں ان قلعوں سے واقف ہوں، بالبل، حمص اور طرابلس، یہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے، میں جانتا ہوں قافلے کے ساتھ سالار توما ہے، وہ اپنی فوج اور شہریوں کو انطاکیہ لے جا رہا ہے جہاں اس کا سسر شہنشاہ ہرقل رہ رہا ہے، میں تمام علاقے سے واقف ہوں، انطاکیہ تک پہنچنے کے لیے 3 سے بہت زیادہ دن سفر کرنا پڑتا ہے، میں آپ کو ایسی طرف سے لے جا سکتا ہوں جو کوئی راستہ نہیں، آپ کے گھڑ سوار تیز ہوں تو میں 4تھے دن کی صبح تک انہیں قافلے تک پہنچا سکتا ہوں۔ ناظرین، خالد نے یہ سنا تو ان کی آنکھیں چمک اٹھی، یہی تو وہ چاہتے تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ مجاہدین کو مال غنیمت ضرور دلائیں گے، انہیں دمشق والوں پر غصہ تھا جو دمشق سے اپنے مال و متاع لے کر چلے گئے تھے، میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ یونس ابن مرقس نے کہا، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گا، مجھے صرف میری بیوی دلا دینا۔ ناظرین، 4تھے دن کی صبح طلوع ہوئی تو توما کا قافلہ انطاکیہ سے ابھی بہت دور تھا، توما کو شکست کا افسوس تو تھا ہی، لیکن وہ خوش تھا کہ اس کی چال کامیاب رہی تھی اور وہ دمشق کے لوگوں کو قیمتی اشیاء سمیت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ناظرین، اس روز قافلہ ایک پہاڑی سلسلے میں پڑاؤ کیے ہوئے تھا اور کچھ
کچھ دیر میں چلنے کو تھا، اچانک کسی طرف سے ہزاروں گھڑ سوار آندھی کی طرح آئے اور رومیوں پر ٹوٹ پڑے۔ ناظرین، اس سے ذرا ہی پہلے رومیوں پر ایک اور قہر ٹوٹا تھا۔ یہ بڑی تیز بارش تھی، گھٹائیں پٹ پڑی تھی۔ ناظرین، اس رومی قافلے کے لیے کوئی پناہ نہیں تھی۔ یہ بارش آسمانی آفت تھی اور اس آفت میں رومی فوج اور دمشق کے باشندوں پر ایک اور آفت ہزاروں گھڑ سواروں کی شکل میں ٹوٹی۔ ناظرین، اس وقت تک قافلے والے ادھر ادھر بکھر گئے تھے، وہ اپنے سامان کو گھسیٹتے پھر رہے تھے۔ ناظرین، زربفت کی 300 سے زائد گانٹھیں جو بڑے بڑے بنڈلوں کی مانند تھی ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ بعض گانٹھیں کھل گئیں اور کپڑا کھل کر بکھر گیا تھا۔ ناظرین، زربفت کا کپڑا اتنا زیادہ بکھرا کہ اس جگہ کا نام مرج الدیباج یعنی ریشم کا خیابان پڑ گیا۔ ناظرین، یہاں جو مارکا لڑا گیا اسے تمام مورخوں نے مارکہ مرج الدیباج لکھا ہے۔ یہ گھڑ سوار جنہوں نے رومیوں اور دمشق والوں کے قافلے پر حملہ کیا تھا، ناظرین، ان کی تعداد 1000 تھی اور یہ خالد کے بھیجے ہوئے سوار تھے۔ اس حملے کی تفصیلات یوں ہیں کہ یونس ابن مرقس نے جب خالد کو بتایا کہ وہ انہیں ایک چھوٹے راستے سے رومیوں تک پہنچا سکتا ہے تو خالد کو روشنی نظر آئی۔ ناظرین، یونس ابن مرقس خالد کو اس لیے تعاقب اور حملے کے لیے اکسا رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو پکڑ کر اپنے ساتھ لانا چاہتا تھا، لیکن خالد کچھ اور سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کی مایوسی دیکھی تھی، دشمن مال غنیمت اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ ناظرین، خالد پر پابندی یہ عائد ہو گئی تھی کہ رومیوں کو 3 دنوں کی مہلت دی گئی تھی، اس دوران مسلمان ان پر حملہ نہیں کر سکتے تھے۔ 3 دنوں میں رومیوں کو کسی نہ کسی پناہ میں پہنچ جانا تھا، لیکن یونس ابن مرقس کہتا تھا کہ قافلہ انطاکیہ جا رہا ہے اور یونس اسے راستے میں پکڑوا سکتا ہے۔ ناظرین، خالد کو غصہ اور تعصب پریشان کر رہا تھا۔ دشمن مال غنیمت کے ابو عبیدہ کی غلط فہمی سے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ یونس کی یقین دہانی پر خالد نے حملے کا پلان تیار کر لیا۔ ناظرین، اس پلان کے مطابق خالد نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے گھوم پھر کر لڑنے کے لیے تیار کیا تھا۔ ناظرین، اسے طلیعہ کہتے ہیں۔ یہ 4000 منتخب سواروں کا دستہ تھا، یہ سب شاہ سوار اور جان باز تھے۔ ناظرین، اس دستے کا گائیڈ یونس ابن مرقس تھا۔ وہ خوش تھا کہ خالد اسے اس کی بیوی دلانے کے لیے اتنا بڑا جنگی اہتمام کر رہے ہیں، لیکن خالد کے سامنے کچھ اور مسئلہ تھا۔ ناظرین، جو اوپر بیان کیا گیا ہے، خالد نے اس دستے کو 4 حصوں میں تقسیم کیا اور روانہ ہو گئے۔ ان کی رفتار بہت تیز تھی۔ ناظرین، خالد نے ہر حصے کے سالار کو اور سواروں کو بھی بتا دیا تھا کہ جس قافلے پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اسے صرف قافلہ نہ سمجھیں، وہ سب مسلح ہیں، ان کے پاس گھوڑے بھی ہیں اور وہ رومی ہیں جو جان کی بازی لگا کر لڑنا جانتے ہیں، اور وہ پسپا ہوتے ہیں تو منظم طریقے سے پیچھے ہٹتے ہیں، بھاگتے نہیں۔ ناظرین، چوتھے دن رومی فوج اور دمشق کے باشندوں کا یہ قافلہ انطاکیہ سے ابھی کچھ دور تھا کہ موسلا دھار بارش نے اسے بکھیر دیا۔ جو ہی بارش ختم ہوئی 1000 گھڑ سواروں نے ان پر حملہ کر دیا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو قسط نمبر 145 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔